سورہ بقرہ آیت نمبر 221۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 67۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اور تم مشرکہ کافرہ عورتوں سے نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ عورتیں یا وہ مسلمان ہو جائیں، ایمان لے آئیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور ایک مسلمان باندی، مسلمان مومنہ لونڈی بہتر ہے مشرکہ عورت سے، کافرہ عورت سے، اگرچہ وہ کافرہ عورت تمہیں کتنی ہی اچھی معلوم ہو۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور تم عورتوں کا نکاح ان کافر مردوں سے، مشرک مردوں سے نہ کرو یہاں تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور ایک مسلمان غلام، مومن غلام بہتر ہے مشرک کافر سے، اگرچہ وہ کافر تمہیں کتنا ہی اچھا بھلا معلوم ہو۔ اولئک یدعون الی النار، کیونکہ یہ لوگ بلاتے ہیں دوزخ کی طرف۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ، اور اللہ تبارک و تعالی بلاتے ہیں جنت کی طرف، بخشش کی طرف اپنے حکم سے۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے لیے اپنے احکامات کو واضح کر دیتے ہیں، بتلا دیتے ہیں، تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں، اس نصیحت پر عمل کریں۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیت مبارکہ میں یتیم سے متعلق گفتگو کی گئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو ان کے احوال کے اعتبار سے بہتر ہو اسی کو اپنایا جائے، اور فرمایا کہ یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالی تم میں سے جو فسادی ہیں یا جو اصلاح کرنے والے ان کو خوب اچھی طریقے سے کیا ہے جانتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی چاہیں تمہیں مشقت میں بھی مبتلا کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی بڑے حکیم بھی ہیں،
تو وہ حکمت پر مبنی ان کے سارے احکامات ہوتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، آج کی اس زیر 10 آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور حکم بیان فرما رہے ہیں۔ آپ حضرات کے علم میں ہے، جیسا کہ کئی دفعہ یہ بات سامنے آ چکی، کہ اس سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قسم کے احکامات کو بیان کیا ہے، اور احکامات کے اعتبار سے یہ سورت بہت ساری چیزوں کو کیا ہے شامل ہے، بہت ساری، جیسا کہ کئی احکامات، کئی چیزیں آپ حضرات کے سامنے آ رہی ہیں۔ تو انہی میں سے آج کے اس 10 آیت مبارکہ میں نکاح کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گفتگو کی ہے۔ نکاح کے حوالے سے اس آیت کے شان نزول کے متعلق، چونکہ آیت کے ایک طرح سے 2 ٹکڑے ہیں، ایک میں فرمایا گیا کہ تم مومن کیا کہتے ہیں مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان لے کر نہ آ جائیں، اور دوسرے نمبر پر فرمایا گیا، اور اسی کے اندر یہ بات بھی اشارہ فرمائی گئی کہ ایک مومن عورت ہو، لونڈی ہو، باندی ہو، وہ اس مشرکہ سے باہر 1000 درجہ کیا ہے بہتر ہے، چاہے وہ مشرکہ تمہیں دل کو کتنی ہی کیوں نہ بہاتی ہو، کتنی ہی تمہیں اچھی اور خوبصورت اور ہر طریقے سے معلوم ہو۔ اور دوسرا پہلو یہ بیان کیا گیا کہ اسی طریقے سے تمہیں چاہیے کہ تم ان عورتوں کا، مسلمان عورتوں کا، کافر مردوں کے ساتھ، مشرک مردوں کے ساتھ نکاح نہ کرو، بالکل بھی نکاح کرو۔ پھر اسی ضمن کے اندر یہ بات اشارہ فرمائی گئی کہ ایک مومن غلام ہو، ایماندار ہو، مومن غلام ہو، ٹھیک، وہ مشرک کافر سے بدرجہ بہتر ہے، چاہے وہ کافر تمہیں ہر اعتبار سے تمہیں کیا ہے بہت اچھا اور بھلا معلوم ہو۔ محترم سامعین کرام، اب اس ضمن کے اندر جو اس آیت مبارکہ کے ان دونوں ٹکڑوں کے حوالے سے جو شان نزول ہے، جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے حضرت ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ، ٹھیک ہے، تو ان کا ایک عورت عناق نامی ایک مشرکہ عورت تھی، اس سے ان کا ارادہ ہوا کہ میں اس سے نکاح کر لوں۔ وہ جو عورت تھی ہر اعتبار سے قابل قبول تھی، اپنے مال کے اعتبار سے بھی، خاندان کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے وہ تھی۔ تو لیکن نکاح کرنے سے پہلے انہوں نے کہا کہ چلو میں ذرا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھ لوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر یہ بات چاہ رہے، یا اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو مشرکہ ہے۔ تو آپ سے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو وہ مشرکہ ہے، لیکن میرے دل کو بہاتی ہے، مجھے ذرا اچھی لگتی ہے۔ تو قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ کا پہلا ٹکڑا جو ہے وہ نازل ہوا، اس میں فرمایا گیا کہ تم مشرکہ عورتوں کے ساتھ نکاح بالکل بھی نہ کرو، چاہے وہ تمہیں کتنی اچھی اور بھلی کیوں نہ معلوم ہو، کتنی اچھی بھلی معلوم ہو۔ اور آیت کا جو دوسرا ٹکڑا ہے اس کے متعلق آتا ہے کہ ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے متعلق آتا ہے کہ ان کی ایک باندی تھی، سیاہ فام یا کوئی اس طرح باندی تھی، اور انہوں نے جناب اللہ کیا کیا، اس کو ایک تمانچہ رسید کر دیا کسی بات کے اوپر، ظاہر ان کی لونڈی تھی، غلام تھی۔ پھر ان کو اپنی اس بات کے اوپر، اپنے اس فعل کے اوپر احساس ہوا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر ذکر کیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ بات ہو گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو کیا کہتے ہیں عورت ہے جس کو آپ نے تھپڑ مارا، وہ کیسے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھنے والی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی ہے، نماز پڑھنے والی ہے، اس طریقے سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے رواحہ، اے عبداللہ بن رواحہ، وہ تو مومنہ ہے، وہ تو ایمان والی عورت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گواہ رہیے گا، یا فرمایا کہ میں نے اس کو آزاد کیا، یا آزاد کر کے میں اس سے نکاح کروں گا، میں اس سے کیا کروں گا، نکاح کروں۔
اب جب انہوں نے اس پر نکاح کر لیا تو لوگوں نے اس پر کیا ہے طعنے دینا شروع ہو گئے، تو قرآن مجید کی دوسری آیت مبارکہ نازل ہو گئی کہ دیکھو جناب والا، ایک مومنہ اور باندی ہو اور مومنہ ہو وہ کافرہ مشرکہ سے بدرجہ بہتر ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کا مومن مرد کے ساتھ نکاح ہو جائے، ٹھیک ہے نا، تو وہ غلام بہت بہتر ہے، ٹھیک ہے نا، اگر غلامی کے اندر ہو تو وہ آزاد ہو اور مشرک ہو، اور اس سے بدرجہ کیا ہے، بہتر ہے۔ تو اس پر یہ آیات کیا ہے، نازل ہے۔ محترم سامعین کرام، حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تنکح المرأۃ لاربع، کہ عورت کے ساتھ 4 وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ فرمایا لجمالها ولحسبها ولمالها ولدینها، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کے حسب نسب کی وجہ سے، اچھے خاندان اعلیٰ خاندان کی وہ لڑکی ہے اور اس کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جاتا ہے۔ ولمالها، اور مال کی وجہ سے کہ اس کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے، مال و دولت کے اعتبار سے کوئی کمی نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک لینڈ لارڈ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی وجہ سے نکاح کیا ہے۔ وَلِدِينِهَا، اور فرمایا کہ چوتھے نمبر پر یہ ہے یا اس وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے کہ وہ دیندار ہے، ہر اعتبار سے کیا ہے، دیندار ہے۔ تو فرمایا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ ان 4 وجہوں کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے، لیکن اگر تمہیں کسی کو ترجیح دینا ہو، کسی کو ترجیح دینے ہو تو فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تو تمہیں چاہیے کہ تم دیندار عورت کو کیا دو، ترجیح دو، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ محترم سامعین کرام، ظاہر ہے اگر عورت دیندار ہوگی تو لا محالہ اس کا اثر بچوں پر کیا ہے، پڑے گا۔ آپ حضرات نے پڑھ رکھا ہے، سن رکھا ہے کہ جو ماں ہوتی ہے، ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے، ماں کی گود جو ہوتی ہے وہ بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ اگر ماں کے عقائد اور نظریات اور یہ ساری چیزیں ٹھیک ہوں گی تو بچے پر اس کے کیا ہوں گے، اثرات پڑیں گے، ٹھیک۔ اور آپ حضرات کے علم میں ہے، آپ ماشاء اللہ جی روزمرہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ جو آدمی ہوتا ہے، خامد ہوتا ہے، عموماً اس کو کھانے کی، کمانے کی اور گھر کے دیگر جو کام کاج ہوتے ہیں اسی سے اس کو فرصت نہیں ہوتی، وہ بچوں پہ اس طریقے سے فوکس نہیں کر پاتا جس طرح ماں جو ہوتی بچے کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اس نے جناب والا ہوم ورک کیا ہے نہیں کیا، اسکول جا رہا نہیں جا رہا، اس کے یہ جتنی بھی چیزیں ماں اس کو کیا ہے ہینڈل کر رہی ہوتی ہے۔ تو ماں اگر جناب والا نیک اور صالح دیندار ہوگی تو اولاد پر اس کا کیا پڑے گا، اثر پڑے گا۔ محترم سامعین کرام، ما بقیہ کل انشاءاللہ العزیز اس آیت کے متعلق ذکر کیا جائے گا کہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر جناب اللہ کیا ہے، چال چلن بالکل اس کے الٹ ہو چکا ہے، اور اس حوالے سے انشاءاللہ کل کیا ہے گفتگو کی جائے گی کہ شریعت کیا کہتی ہے اور ہم کس ڈگر کے اوپر کیا ہے چل رہے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا ہے نکل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔